مسلمان ویسے آپس میں متحد رہیں تو یہ اتحاد کیسے بنے گا؟ تو اس کی بنیاد اللہ کے پیارے رسول نے بتائی. اس کی بنیاد یہ ہے کہ گھر کے بازو تیرا پڑوسی جو ہے وہ پڑوسی کا تجھ پر حق ہے. اگر یہ گھر کے والا یہ گھر والا محبت کرنے والے بنے اور وہ گھر والے کے بازو جو گھر والا ہے وہ اس کا پڑوسی ہے، وہ اس کا چاہنے والا بنے، تو یہ سلسلہ جو چلے گا پورا محلہ جو ہے متحد ہو جائے گا. پڑوسی کا پڑوسی، پڑوسی کا پڑوسی. تو اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ پر اس کے رسول پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین ہے اپنے پڑوسی پر احسان کرے، حسن سلوک کرے، اس کی اچھائی چاہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، پڑوسی سے نفرت ہے، پڑوسی سے حسد ہے، پڑوسی سے دشمنی ہے، پڑوسی کے دکھ پہ یہ خوش ہوتا ہے، پڑوسی کے کام کاج کو دیکھ کے ہنسی اڑاتا ہے، اور یہ میرا پڑوسی فقیر ہے، محتاج ہے، ننگا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ فقیر ہے، میرے پاس کار ہے، میرا گھر ایسا ہے، میرے گھر میں میرے بچوں کو یہ تعلیم دے رہا ہوں، میرے بچے وہاں پڑھتے ہیں، ارے اس کا کیا ہے؟ وہ فقیر ہے. حضور نے فرمایا ایمان والا نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کا وزن نہیں ہے. پڑوسی کا تو پہلے حسن سلوک کر. اور ایک خاص بات آپ کو میں سناؤں، اللہ نے کیوں فرمایا پڑوسی کو چاہو، پڑوسی کی مدد کرو، احسان کرو؟ اس لیے بنیاد یہ ہے کہ جب تم کسی بندہ خدا کی پر احسان کرتے ہیں تو اللہ تم پر احسان فرماتا ہے. تمہیں نوازنے کا ذریعہ اللہ نے بنایا. غریب دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے کہ اے مالدار، اے پیسے والے، غریب کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا. تو جب ایک بندے پر رحم کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو مجبور ہو کر جب ایک بندے پر رحم کرتا ہے، میں مختار ہو کر تجھ پر مدد تیری کیوں نہ کروں؟ یہ نوازے جانے کا گر ہے، یہ اپنے کام نکالنے کا ذریعہ اللہ نے بتایا کہ تم اگر بندگان خدا پر رحم کرو گے، احسان کرو گے، اللہ تم پر احسان فرمائے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء. اے لوگوں تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ جو آسمانوں پہ ہے وہ تم پر رحم کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو پیٹ بھر کے کھائے سو جائے، پیٹ بھر کے خود کھا کے سو جائے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سو رہا ہے، تو اللہ کی لعنت تجھ پر ہوگی. کیا فرمایا؟ تو جانتا ہے کہ پڑوسی فاقے سے ہے اور تو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے تو خدا کی لعنت ہے تجھ پر. تو عزیز و بزرگو دوستو، اللہ سے لینا ہے، اللہ سے رحم کا ہر شخص محتاج اور بھکاری ہے. بتاؤ آج مسجد میں اتنے سب بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے نہیں ہیں؟ مجھے بتائے گا. ہر شخص محتاج ہے. یہاں آنا بیٹھنا، نماز کے بعد دعا جو کرتا ہے، تو اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو خدا سے کچھ بھی نہیں مانگتا. ہر شخص بھکاری، ہر شخص محتاج، ہر شخص مسائل میں گرفتار ہے، ہر شخص کو اللہ کی رحم کی ضرورت ہے. خدا رحم فرما، یا الہ العالمین میرا یہ کام بنا دے. جب تم خدا سے رحم کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو تو اللہ کو رحم پر مائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم پڑوسی کو ٹٹولو،
اس کے دکھ درد کو ٹٹولو، اس کی مصیبت کو دریافت کرو، اس کے احوال پوچھو اور اس کی مدد کرو۔ جب تم یہ مدد کرو گے تو عزیزو بزرگو دوستو، اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات عالیہ ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم گھر میں کوئی بھی سالن یا کھانا بنا لو، اللہ تمہیں دیا ہے، بنا ہے تو کچھ تھوڑا سا اضافہ کر لو۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اضافہ کرنے کے لیے مال پیسہ لگتا ہے، مٹیریل چاہیے، وہ گنجائش نہیں ہے، تم نے اپنے گھر کے لیے کچھ کر لیا ہے، اضافہ نہیں کر سکتے، تو حضور کی اس تعلیم کو یاد رکھنا۔ یہ کیا پاک ارشاد حضور نے فرمایا، اگر تو اس کا ضروری مسالہ ڈال نہیں سکتا، مال ڈال نہیں سکتا، تو تھوڑا پانی ڈال دے، ذائقے میں تھوڑا فرق آئے گا، لیکن اگر ایک کٹورا بڑھ جائے تو تیرا بازو پڑوسی جو ہے، تو جو نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بھی کھائے گا، اور تیرے کھانے سے شاید دعا نکلے۔ بھئی پیٹ بھر کھانے کے بعد دعا کہاں نکلتی ہے، لیکن تیرا پڑوسی جب وہ کھائے گا تیرا بھیجا ہوا کھانا، اس کے سامنے جب وہ چیز آئے گی کہے گا یہ نعمت تو میں کھا نہیں سکتا تھا، اللہ میرے بھائی کو اچھا رکھے کہ اس نے یہ نعمت میرے گھر بھیج دی، اللہ اسے اچھا رکھے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ضرور ہوتا ہے، اور اس کی دعا اخلاص کی ہوتی ہے، دل سے نکلتی ہے، خداوند اسے آباد رکھ، اسے آباد رکھ، میں یہ چیز یہ نعمت کھانے کے قابل نہیں تھا، اس نے یہ نعمت بھیج دی ہے۔ اس لیے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، برکتیں ہوتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنی بستی کی مثالیں دیتا ہوں، وہ اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کا عمل کیا تھا، جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں وہ دیکھیں اور وہ برکتوں کا انہیں یقین آ جائے۔ آج سے 50 سال پہلے کا جو بارکس تھا، جو بستی تھی، آج کے ویسے مینو نہیں تھے، 30 قسم کے 25 قسم کی دعوتیں نہیں تھی، گھر میں 2 سالن بھی نہیں بنتے تھے، روزانہ بھی اچھا سالن نہیں بنتا تھا، 2 دن 4 دن میں ایک آدھ وقت کوئی اچھا سا سالن بن گیا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 2-4 کٹورے آزو بازو گئے بغیر گھر میں کھاتی، عورتیں گھر کی نہیں کھاتی تھیں، گھر میں کھانے کے لیے بچے بے چین ہوتے، مائیں کہتی کہ پہلے لے جا کے دیکھے آ۔ پہلے کا یہ نظام تھا گھر کا، ہمارے گھروں کا۔ ارے آج مٹھائی اتنی ہے کہ گھر میں کھا نہیں رہے ہیں پیسے والے، سڑا کے پھینک رہے ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں یہ فریج لاکھ سہولت کی چیز ہے، لیکن بڑی خراب چیز گھر میں آ چکی ہے۔ پہلے خراب ہونے کے ڈر سے بھیج دیتے تھے، آج 15 دن رکھ کے خراب کر کے سڑا رہے ہیں، باہر نہیں دیتا، بازو نہیں دیتا۔ بڑا عالیشان میٹھا اس زمانے کا، گڑ کا میٹھا، گڑ کا چاول کا میٹھا، چکولیاں، ستریاں، اگر وہ تھوڑے بھی بن جاتے تو 2-4 گھروں میں پہنچتے۔ آج گھر میں 25,000 روپے بس نہیں ہو رہے، 25 روپے میں گھر چلتا تھا، لاکھ گرایا، لیکن خیر و برکت تھی، لوگ کھلانے کی نیت رکھتے تھے، کھلاتے تھے، اور اللہ اس کے رسول کا فرمان جو تھا
ارے پڑوسی کو بھیج، احسان کر، اللہ تیرے گھر میں برکت دے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا وہی ہے جو پڑوسی کا اچھائی چاہتا ہے، بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا ایک حق ہوتا ہے، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے دو حق ہوتے ہیں، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے تین حق ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تمہارے گھر کے بازو اگر کوئی کافر ہے تو وہ پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کا حق ہے اسے، اس کے ساتھ سلوک کرو، کافر کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ آج بازو والے کو جو ارے بڑا ملعون ہے، وہ حاسد ہے، وہ سلام کو ہاتھ نہیں اٹھاتا، ارے کچھ بھی ہوگا تیرا پڑوسی کافر بھی ہے تو دے، تیرا دشمن ہے بھی تو دے، تیری دشمنی محبت میں بدلے گی، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھ کے دے، بھیج، احسان کر۔ حضور نے فرمایا کافر بھی ہے تو حق ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو وہ پڑوسی جس کے دو حق ہے وہ تمہارا مسلمان بھائی پڑوسی ہے۔ ایک حق تو مسلمان ہونے کا ہے، دوسرا حق اس کا جو ہے پڑوسی ہونے کا ہے۔ آج مسلمان بھائی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب یہ بھی بول رہے ہیں لوگ حضرت ارے یہ بےمان سے تو کافر اچھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے جملے زبان سے نکل رہے ہیں ہمارے؟ کافر مسلمان سے کیسے اچھا ہوتا؟ تو کافر اسے بول کر خود اپنے کفر کو خرید رہا ہے۔ کسی مومن کو اگر کسی نے کافر کہا وہ کافر نہیں ہے تو حضور نے فرمایا وہ کفر تجھ پر پلٹ کے آئے گا، تو کافر بن جائے گا۔ بچو، زبان کو استعمال دیکھ کر کرو، اور اللہ کا رحم اسی زبان سے اترتا ہے، اللہ کا غضب اسی زبان کے بول سے اتر جاتا ہے۔ تو میں جو باتیں آپ کو سنا رہا ہوں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، اللہ کے واسطے نکالو اسے۔ ہمارے گھر تباہی کا مسکن، نفرتیں گھر میں ہے، محلے میں نفرت ہے، محلے میں جی رہے ہیں، ایک دوسرے کے حال کی خبر نہیں۔ اس سے پہلے بھی سنایا میں، آج پھر سناتا ہوں۔ یہ انگریزوں کے ملک میں اگر 25 برس کو یاد نہیں رہتا ہے تو 25 برس اس کا اس کو نام نہیں معلوم، اس کا اس کو نام نہیں معلوم، یہاں اس کے گھر میں کیا ہے اس کو نہیں معلوم، اس کے گھر میں کیا ہے نہیں معلوم۔ یہ کافر کی معیشت ہے، خود جیتا ہے، دوسرے کی خبر نہیں رکھتا۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمدرد ہوتا ہے۔ جہاں مسلمان رہے رحمت ہونی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا ایک پڑوسی وہ جو دو حق رکھتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ، دوسرا پڑوسی ہے، اور تیسرا جو ہے جس کے تین حق ہے پڑوسی کے، وہ تیرا رشتہ دار ہے۔ بھائی کا گھر بھائی کے گھر سے لگا ہوا ہے۔ کتنے حق ہیں اس کے؟ تین۔ ایک پڑوسی ہے، ایک مسلمان ہے، تیسرا تیرا رشتہ دار ہے۔ تیرے سلوک کا سب سے بڑا مستحر جو ہے تیرا خرابردار ہے، رشتہ دار ہے۔ نہیں حضرت غیر اچھے، لعنت ہے اس پہ، بھائی ہے ہمارا، لعنت ہے اس پہ، اس کا عمل ایسا ہے۔ ارے اس کے عمل کا جواب وہ دے گا، تیرا عمل کیا ہے؟ ارے برے کا جواب اچھے سے دے، یہ مسلمان کا عمل ہے۔ حضور کیا